الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 31، انٹرنیشنل نمبر 7، اسٹیٹس صحیح۔ مسعر سے روایت ہے، کہا میں نے سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف سے سنا، کہہ رہے تھے ثقہ راویوں کے علاوہ اور کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان نہ کرے۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 32، انٹرنیشنل نمبر 7، اسٹیٹس صحیح۔ محمد بن عبداللہ بن قہزاز نے جو مرو کے باشندوں میں سے ہیں، کہا میں نے عبدان بن عثمان سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، اسناد سلسلہ سند سے حدیث روایت کرنا دین میں سے ہے۔ اگر اسناد نہ ہوتا تو جو کوئی جو کچھ چاہتا کہہ دیتا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا، اور محمد بن عبداللہ نے کہا مجھے عباس بن ابی رزمہ نے حدیث سنائی، کہا میں نے عبداللہ بن مبارک کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہمارے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کن چیز بیان کی جانے والی خبر کے پاؤں یعنی سندیں ہیں، جن پر روایات اس طرح کھڑی ہوتی ہیں جس طرح جاندار اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن قہزاز نے کہا میں نے ابو اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ طالقانی سے سنا، کہا میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا ابو عبد الرحمن وہ حدیث کیسی ہے جو ان الفاظ میں آئی ہے، نیکی کے بعد دوسری نیکی یہ ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لیے نماز پڑھو اور اپنے روزوں کے ساتھ اپنے والدین کے لیے روزے رکھو۔ کہا عبداللہ بن مبارک نے کہا یہ کس کی سند سے ہے؟ کہا میں نے عرض کی یہ شہاب بن خراش کی بیان کردہ حدیث ہے۔ انہوں نے کہا ثقہ ہے، پھر کس سے؟ کہا میں نے عرض کی حجاج بن دینار سے۔ کہا ثقہ ہے، پھر کس سے؟ کہا میں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہنے لگے ابو اسحاق حجاج بن دینار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کٹھن مسافتیں ہیں جن کو عبور کرتے ہوئے اونٹنیوں کی گردنیں کٹ کر گر جاتی ہیں، لیکن صدقہ میت کے لیے فائدہ مند ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ محمد نے کہا میں نے علی بن شقیق سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے عبداللہ بن مبارک کو سب کے سامنے یہ کہتے سنا، عمرو بن ثابت کی روایت کی ہوئی حدیث ترک کر دو کیونکہ وہ سلف صالحین کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 33، انٹرنیشنل نمبر 7، اسٹیٹس صحیح۔ ابو نضر ہاشم بن قاسم نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے بھیا کے مولا ابو عقیل یحییٰ بن متوکل نے حدیث بیان کی، کہا میں قاسم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر جن کی والدہ ام عبداللہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر تھیں اور یحییٰ بن سعید کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ یحییٰ نے قاسم بن عبید اللہ سے کہا جناب ابو محمد، آپ جیسی شخصیت کے لیے یہ عیب ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آپ سے اس دین کے کسی معاملے کے بارے میں کچھ پوچھا جائے اور آپ کے پاس اس کے حوالے سے نہ علم ہو نہ کوئی حل، یا یہ الفاظ کہے کہ نہ علم ہو نہ نکلنے کی کوئی راہ۔ تو قاسم نے ان سے کہا کس وجہ سے؟ یحییٰ نے کہا کیونکہ آپ ہدایت کے دو اماموں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے فرزند ہیں۔ کہا قاسم اس سے کہنے لگے جس شخص کو اللہ کی طرف سے عقل ملی ہو اس کے نزدیک اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ میں علم کے بغیر کچھ کہہ دوں یا اس سے روایت کروں جو ثقہ نہ ہو۔ یہ سن کر یحییٰ خاموش ہو گئے اور انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 34، انٹرنیشنل نمبر 7، اسٹیٹس صحیح۔ بشر بن حکم عبدی نے مجھ سے بیان کیا، کہا میں نے سفیان بن عیینہ سے سنا، کہہ رہے تھے
مجھ سے بہت سے لوگوں نے بحیہ کے مولا ابو عقیل سے سن کر روایت کی کہ کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک بیٹے سے کوئی بات پوچھی جس کے بارے میں ان کے علم میں کچھ نہ تھا، تو یحییٰ بن سعید نے ان سے کہا، میں اس کو بہت بڑی بات سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے انسان سے، جبکہ آپ ہدایت کے دو اماموں یعنی عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے ہیں، کوئی بات پوچھی جائے اور اس کے بارے میں آپ کو کچھ علم نہ ہو۔ انہوں نے کہا، بخدا اللہ کے نزدیک اور اس شخص کے نزدیک جسے اللہ نے عقل دی، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ میں علم کے بغیر کچھ کہوں یا کسی ایسے شخص سے روایت کروں جو ثقہ نہیں۔ سفیان نے کہا، ابو عقیل یحییٰ بن متوکل بھی ان کے پاس موجود تھے جب انہوں نے یہ بات کی۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 35، انٹرنیشنل نمبر 7، اسٹیٹس صحیح۔ یحییٰ بن سعید نے کہا، میں نے سفیان ثوری، شعبہ، مالک اور ابن عیینہ سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جو حدیث میں پوری طرح قابل اعتماد ثقہ نہ ہو۔ پھر کوئی آدمی آئے اور مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے تو ان سب نے کہا، اس کے بارے میں بتا دو کہ وہ پوری طرح قابل اعتماد نہیں ہے۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 36، انٹرنیشنل نمبر 7، اسٹیٹس صحیح۔ نظر کہتے ہیں کہ ابن عون سے شہر بن حشب کی حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اس وقت وہ اپنی دہلیز پر کھڑے تھے۔ وہ کہنے لگے، انہوں نے محدثین نے یقیناً شہر کو مطعون ٹھہرایا ہے اور انہوں نے شہر کو مطعون ٹھہرایا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا، لوگوں کی زبانوں نے انہیں نشانہ بنایا، ان کے بارے میں باتیں کیں۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 37، انٹرنیشنل نمبر 7، اسٹیٹس صحیح۔ ہمیں شبابہ نے بتایا، کہا شعبہ نے کہا، میں شہر سے ملا لیکن روایت حدیث کے حوالے سے میں نے انہیں اہمیت نہ دی۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 38، انٹرنیشنل نمبر 7، اسٹیٹس صحیح۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا، میں نے سفیان ثوری سے عرض کی، بلا شبہ عباد بن کثیر ایسا ہے جس کا حال آپ کو معلوم ہے، جب وہ حدیث بیان کرتا ہے تو بڑی بات کرتا ہے۔ کیا آپ کی رائے ہے کہ میں لوگوں سے کہہ دیا کروں اس سے حدیث نہ لو؟ سفیان کہنے لگے، کیوں نہیں؟ عبداللہ نے کہا، پھر یہ میرا معمول ہو گیا کہ جب میں کسی علمی مجلس میں ہوتا جہاں عباد کا ذکر ہوتا تو میں دین کے حوالے سے اس کی تعریف کرتا اور ساتھ یہ بھی کہتا، اس سے حدیث نہ لو۔ ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن عثمان نے بیان کیا، کہا میرے والد نے کہا، عبداللہ بن مبارک نے کہا، میں شعبہ تک پہنچا تو انہوں نے بھی کہا، یہ عباد بن کثیر ہے، تم لوگ اس سے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرو۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 39، انٹرنیشنل نمبر 7، اسٹیٹس صحیح۔ فضل بن سہل نے بتایا، کہا میں نے مولا رازی سے محمد بن سعید کے بارے میں جس سے عباد بن کثیر نے روایت کی پوچھا تو انہوں نے مجھے عیسیٰ بن یونس کے حوالے سے بیان کیا۔ کہا میں اس کے دروازے پر تھا، سفیان اس کے پاس موجود تھے، جب وہ باہر نکل گیا تو میں نے ان سفیان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کذاب ہے۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 40، انٹرنیشنل نمبر 7، اسٹیٹس صحیح۔ محمد بن ابی عتاب نے کہا، مجھ سے عفان نے محمد بن یحییٰ بن سعید قطان سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا ہم نے نیک لوگوں صوفیہ کو حدیث سے بڑھ کر کسی اور چیز میں جھوٹ بولنے والا نہیں پایا۔ ابھی ابن عتاب نے کہا، میں محمد بن یحییٰ بن سعید قطان سے ملا تو اس بات کے بارے میں پوچھا، انہوں نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہا، تم اہل خیر زہد و ورع والوں کو حدیث سے زیادہ کسی اور چیز میں جھوٹا نہیں پاؤ گے۔ امام مسلم نے کہا، یحییٰ بن سعید نے فرمایا، ان کی زبان پر جھوٹ جاری ہو جاتا ہے، وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے۔